اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو دل کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حالات کی کشیدگیوں کو دیکھ کر یہ شعر لکھا تھا اور عرض گزار ہوئے خالق سے کہ یا رب مسلمان کے دل کو وہ آرزو دے جو زندہ ہو، وہ تمنا دے جو زندہ ہو، اور زندہ آرزو وہی ہوتی ہے جس کا تعلق خدا اور رسول سے ہو۔ اگر ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں مخلوق سے ہیں تو پھر وہ آرزو اور تمنا جو ہے یہ عارضی تو ہو سکتی ہے، یہ مردہ تو ہو سکتی ہے، لیکن زندہ تمنا نہیں۔ جتنے بھی تمنائیں آرزوئیں ہیں خالق کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے، وہی زندہ تمنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ تمنا نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، فرمایا جب ہم انسان کو، لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ دیتے ہیں، چکھاتے ہیں تو فرحوا بہا، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ خالق یہی ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ جب اس کو ہم رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تب جا کے یہ خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ہر حالت میں خوش ہونا چاہیے، انسان کی اوقات کیا ہے، لیکن خالق نے ارشاد فرمایا تم نے گھبرانا نہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب میری رحمت نہیں ہوتی، مصیبت تم پر آتی ہے تو وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ میں ہی اس مصیبت کو تمہاری طرف بھیجنے والا ہوں۔ تو پھر اس کے اوپر صبر اور تحمل کے ساتھ بندہ بیٹھ جائے اور رب کی منشا کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہی سوچے کہ خالق کی یہی منشا تھی، یہی ہونا تھا، ہو گیا ہے۔ خالق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مصیبت کس وجہ سے آئی ہے، وہ وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا کہ یہ مصیبت اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ تم نے جو آگے اعمال کو بھیجا ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں، اس وجہ سے یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ درد، یہ مصائب و آلام تمہارے اوپر نازل کیے گئے ہیں۔ اذا ہم یقنطون، آگے فرمایا جب یہ مصیبت آلام آتی ہے انسان پر تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، خالق کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یارو تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے ہمیں، کہتے ہیں کہ نا امیدی یہ کفر ہے۔ خالق کی ذات ہو اور پھر انسان نا امید ہو جائے تو ہمیں خالق کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور جتنی بھی امید ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ رب تعالیٰ کا عذاب کتنا کڑا ہے تو کبھی بھی وہ جنت کا تصور ہی نہ کرے، خیال ہی نہ کرے، لیکن اگر کافر کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میری رحمت کتنی ہے تو کبھی بھی وہ کافر دوزخ کا خیال نہ کرے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں؟ کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ رب کی رحمت کتنی ہے تو کبھی بھی وہ جہنم کا خیال نہ کرے، کیونکہ اس کی رحمت اتنی غالب ہے، اس کی رحمت عذاب پر غالب ہے۔ لیکن اگر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عذاب کتنا ہے، مسلمان کے لیے یہی ہے کہ اے مسلمان، اے ایمان والے، تو نے رب کے عذاب پر اپنی نگاہ کو رکھنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رب تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی نا امید ہیں رب تعالیٰ ہماری نا امیدیوں کو دور فرمائے اور رب تعالیٰ ہمارے مصائب و آلام کو دور فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔